नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 31 है सूरह बनी इसराइल की, और वही हम 10 कमांडमेंट्स पढ़ रहे हैं। यानी खुदा ने जो अपना दीन तौरात इंजील में बयान किया, दीन की सारी बेसिक बातें वही हैं जो कुरान में भी बयान हुई हैं। तो अब आयत नंबर 31 में है, आगे फर्दर चलते हैं। वला तख्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, और तुम अपनी औलादों को माल की तंगी के डर से कत्ल ना करो। नहनु नर्जुकुहुम व इय्याकुम इन कतलहुम काना खितान कबीरा। हम तुम्हें भी तो रोजी दे रहे हैं ना, तो उनको भी जरूर रोजी देंगे। ठीक है, हम उन्हें भी रोजी देंगे क्योंकि हम तुम्हें भी तो रोजी दे रहे हैं। और बेशक अगर तुम अपनी औलाद को माल के कमी के डर से कत्ल करोगे तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह ताला के नजदीक। क्योंकि अल्लाह ताला ही राज़िक हैं, अल्लाह ताला ही रिस्क देने वाले हैं। जिसने पैदा किया है वो रिस्क का मुसब्बिब खुद है, वो रिस्क देने वाला खुद ही है। तो तुम्हें इस बात में क्या डर है? और आपने तजुर्बात में ये बात देखी होगी कि अल्लाह ताला जब किसी बच्चे को पैदा करते हैं तो माँ बाप की आमदनी में इजाफा हो जाता है, उस बच्चे के लिए रिस्क में इजाफा हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कोई भी तुम में से मेरी पैदा की हुई मखलूक को, अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल ना करो। हम इन्हें भी रोजी जरूर देंगे, तुम्हें भी तो दे रहे हैं। और इनका कत्ल करना दर हकीकत बहुत बड़ा जुर्म है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अरब के अंदर लड़कों का तो बड़ा क्रेज था, मगर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, माल के भी डर से, और इसलिए कि लड़कियां एक पैसिव रोल था उनका सोसाइटी के अंदर। तो उनको लगता था कि बच्चियों की पैदाइश से उनको कोई फायदा नहीं होता, तो इस वजह से वो बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। तो इस वजह से कुरान मजीद के अंदर एक और आयत खास तौर पर खवातीन के लिए और बच्चियों के लिए है कि वाइजल मऊदत सुइलत पे अय्य ज़ंबिन कुतिलत, कि जब खुदा की अदालत लगेगी और क्यामत का दिन आएगा तो जिंदा दरगोर की गई लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस जुर्म की पादाश में उसके माँ बाप ने उसको कत्ल किया, जिंदा दरगोर किया। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग आते थे, जाहलियत के लोग आते थे, और वो इतराफ करते थे कि ए अल्लाह के रसूल, हमने अपनी बेटियों को जिंदा दफन किया, तो वो अपनी कैफियत को बयान करते जाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातें सुनकर रोते चले जाते थे, रोते चले जाते। एक दफा एक बंदा आया हुजूर की खिदमत में और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं जाहलियत के जमाने में मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन किया, और वो इस तरह से कि जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, चलने फिरने के काबिल हुई, तो या रसूलल्लाह वो मेरे लिए खाना लाती थी, मेरे जूते लाती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो मैंने एक दिन उसकी उंगली पकड़ी और मैं उसको दफन करने के लिए ले गया, और मैं उसको गड्ढा खोद कर उसको खड़ा किया, और मैं उस पे मिट्टी डालता जाता था और वो मुझे अब्बा अब्बा पुकारती चली जाती थी। तो वो भी रो रहा था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दारो कतार रो रहे थे। जाहिर है कि एक बच्ची को जो खौफ की आप अंदाजा नहीं कर सकते ना, कि मौत का जब खौफ होता है तो वो क्या होता है। तो वो मैंने आखिरकार उस पर मिट्टी डाल दी, तो वो रोते ही जा रहा था, और हुजूर भी रोते जा रहे थे। और एक सहाबी ने कहा कि हट जाओ यहाँ से, तुमने अल्लाह के नबी को रुला दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोड़ दो, इसको बयान करने दो, आज जो इसके दिल पे बीत रही है उसकी कैफियत को कोई नहीं जानता। इसी तरह एक शायर था बहुत बड़ा, का नाम था फरजद। तो उसने देखिए सोशल वर्क
جو ہے وہ تو دنیا میں اللہ اچھے لوگوں کو پیدا کرتا ہی رہتا ہے کہ جو سوسائٹی کی خدمت کرتے رہتے ہیں. تو اس دور میں بھی لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی کی خدمت کیا کرتے تھے. تو فرزدق نے حضور سے کہا کہ میرے دادا تھے، ان کا نام ساسا تھا، تو انہوں نے تقریباً 300 سے زیادہ 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا. یعنی ان کے والدین سے وہ بچیوں کو لے لیتے تھے اور پھر ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو کھاتے پلاتے تھے، اور جب وہ بالغ ہو جاتی تھی شادیاں کرتے تھے. وہی بالکل جیسے ہمارے یہاں عبد الستار دی کام کرتا ہے بچوں کے لیے اور سوشل ورک کرتا ہے. تو اس زمانے میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے اور نیک دل لوگوں کو پیدا کیا. تو وہ یہ کتنا بڑا نیکی کا کام ہے، کیونکہ آپ ہمیں یہ قانون جاننا چاہیے کہ جس جان کو اللہ نے پیدا کیا ہے کوئی بھی انسان ان کی جان نہیں لے سکتا، کسی کو بھی جان لینے کا اختیار نہیں ہے. تو آج یہ تو وہ والے واقعات ہیں کہ جو میں آپ کو عرب سوسائٹی کے بتا رہی ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج کل کے دور کے اندر بھی جو لوگ غریب ہوتے ہیں یا دیہاتوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، وہ اکثر ایک یا دو سے زیادہ اگر بچے پیدا ہوں تو وہ اپنے بچوں کا ابورشن کرائیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے بچوں کو یا تو پیٹ میں ہی ان کو ختم کرا دیتے ہیں. اور بہت سارے واقعات آپ نے یہ دیکھے ہیں کہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کو جھاڑیوں میں پھینکا جاتا ہے، جنگلوں میں پھینکا جاتا ہے، ندی نالے میں پھینکا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ شاید کچھ بچے ناجائز ہوتے ہوں. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فاقہ کشی کے اندیشے سے اس طرح اپنے بچوں کو پھینک دیتے ہیں. تو آج کل اسی طرح بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارے وہ جگہ ہیں جنہوں نے جھولے رکھے ہوئے ہیں. تو اس ویڈیو کی وساطت سے میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ بجائے اپنے بچوں کو مارنے کے، اپنے بچوں کو قتل ہونے کے، انہوں نے جھولے رکھے ہوئے ہیں. آپ رات کی خاموشی میں جائیں اور اس جھولے میں جا کر اپنے بچوں کو. اور کتنے زیادہ سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں، تو وہ ان بچوں کو اڈاپٹ کر کے بڑی محبت اور پیار سے ان بچوں کو پال سکتے ہیں. تو اس طریقے سے چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایسے نہیں پھینکنا چاہیے. بعض اوقات کوئی جانور بچوں کو آ کے کھا سکتا ہے، تو کیسے ماں باپ کا دل چاہ سکتا ہے کہ وہ اس طرح اپنے بچوں کو پھینک آئیں کسی بھی جگہ پہ. تو ہاسپٹل میں دے دیں، جھولوں میں ڈال دیں، این جی اوز کو ڈال دیں. تو اس طریقے سے بہت سارے جو ایسے کپلز ہیں جن کی اولاد نہیں ہے ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور ان بچوں کی بہت اچھی تعلیم و تربیت دی جائے گی. تو لوگ جو ہیں وہ بیٹیوں کو تو ابھی بھی آج کل کے دور میں بھی جاہل لوگ ایسے کرتے ہیں، لیکن کچھ اپنے بیٹوں کو بھی مروا دیتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر یا دیہاتی جاہلانہ سوسائٹی کے اندر کہ جی ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے بھی ہم نہیں کھلا پلا سکتے. تو اس طرح کا جرم بہت بڑا جرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. اب اگلا حکم جو سوسائٹی کو کھا جاتا ہے، جو سوسائٹی کی پاکیزگی کو اور سوسائٹی کی تزکیہ کو ختم کر دیتا ہے اور معاشرے کے اندر فحاشی اور غلط قسم کے جرائم کو پیدا کرتا ہے، وہ زنا ہے. یعنی کہ نکاح کے بغیر اپنے خواہشات کو اگر کوئی مرد یا عورت پورا کرتے ہیں تو وہ زنا ہے. اور ہمارے اسلام کے اندر جو ایک فرقہ پروموٹ کرتا ہے متعہ کو، تو متعہ کی کوئی گنجائش نہیں. متعہ بھی ایک طرح کا زنا ہے جس کو اپنی تعویلوں سے اور اپنے فتووں سے اس کو جائز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. نکاح کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے ایک مرد اور عورت آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم مرتے دم تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ہم مرتے دم تک ایک دوسرے سے وفا کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. اس کے اندر ٹائم لمٹ میں معاہدہ کرنا، اسلام کے اندر ایک ٹائم لمٹ کہ ہم 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 20 سال کے لیے
ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی بنتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا یہ رشتہ ختم ہو جائے گا. تو دس از ویری رانگ. یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے. اور اسلام کے اندر اس طرح کے نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نکاح ایک معاہدہ ہے جو ہمیشہ کے لیے مرد اور عورت کی وفاداری کا تقاضا کرتا ہے، اور اس میں یہ عہد پیما کیا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. اس میں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ متع میں ٹائم کی پابندی کی جاتی ہے، 5 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، 10 سال کے لیے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو زنا جو ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ، اللہ ہمارے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم نکاح کرو، نکاح کو فروغ دو. ٹھیک ہے. النکاح من سنتی فمن رغب من سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے اور جو نکاح سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں. ٹھیک ہے کہ انسان کے اندر ظاہر ہے کہ جو خواہشات ہوتی ہیں وہ بہت منہ زور خواہشات ہوتی ہیں. تو اور نسل بڑھانے کا بھی طریقہ انہی خواہشات کے ذریعے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ نکاح کے ذریعے پورا کیا جائے. تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نکاح تو نہ کروں لیکن میں دوسرے ذرائع سے اپنی خواہش پورا کروں، تو یہ ایک حرام کام ہے جس کی اللہ تعالیٰ بالکل بھی اجازت نہیں دیتے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نکاح کرو، ضرور نکاح کرو. اگر تم فاقہ کشی میں ہو تو نکاح کرو گے تو تمہارا رب ضرور تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا. لیکن اگر پھر بھی کوئی کسی وجہ سے نکاح نہیں کر پا، کوئی بھی ریزن اگر ہے، تو اس میں پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ریزن ہے، اگر تم نکاح نہیں کر سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں اسلام جو ہے وہ زنا کی جائے. ٹھیک ہے. تم کسی بھی وجہ سے اگر نکاح نہیں کر سکتے تو اسلام اس کے باوجود تمہیں زنا کی اجازت نہیں دیتا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ روزے رکھے. زیادہ سے زیادہ اپنی خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو لگام دینے کے لیے وہ بندہ زیادہ سے زیادہ پھر روزے رکھے. کسی بھی کیفیت میں کسی بھی طرح زنا کی اجازت آپ کو نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ مختلف جواز پیش کر کے اس کام کی طرف آتے ہیں. تو اسلام نکاح کے علاوہ اس خواہش کو پوری کرنے کے تمام راستوں کو بند کرتا ہے، کسی بھی راستے کی اجازت دیتا. مہر کی جہاں تک بات ہے کہ اگر کوئی مہر دور کے پاس لوگ آئے کہ یا اللہ ہم نکاح تو کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ، لیکن ہمارے پاس مہر کی رقم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس یہ لوہے کی انگوٹھی ہے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تم اپنی بیوی کو دے دو اور اس مہر پر تم نکاح. اسی طرح ایک اور بندہ آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں بیوی کو مہر میں دے سکوں. تو آپ نے کہا کہ تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی یا رسول اللہ مجھے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ حصہ پھر اپنی بیوی کو یاد کرا دینا. اس طرح سے اس کا یہ مہر کرا. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ان کو، لیکن اپنے جوانوں کے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے کہ وہ جو ہی بلوغت تک پہنچتے ہیں اور ان کی ایجوکیشن کے لیے بہت لمبا انتظار نہ کریں، بلکہ ادھر ادھر منہ مارنے کی بجائے وہ جو ہی اس قابل ہوتے ہیں تو ان کو نکاح کر لینا چاہیے. تو یہ ہے. اور کہا کہ وساء سبیلا، اور یہ ایک بہت ہی برا راستہ. زنا کرنا جو ہے وہ ایک بہت برا راستہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں دے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی ایسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا. ٹھیک ہے. اللہ بالحق، لیکن یہ کہ اس کو قتل کرنا بالکل جائز ہو. ٹھیک ہے. اس کو قتل کرنا یعنی کہ جیسے جہاد کے اندر
जो है वो जब लड़ाई होती है तो जाहिर है कि एक दूसरे की जानें ली जाती हैं। या दूसरी बात यह है कि अगर कोई बहुत बड़ा मुजरिम है और उसको कैपिटल पनिशमेंट की सजा अदालत देती है, तो जाहिर है कि फिर उसकी जान लेना जो है वो बिल्कुल जायज होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जान मोहतरम है, किसी जान को भी नाजायज तरीके से कत्ल ना करो, मगर ये कि उसको उसको कत्ल करना जायज बन जाए। और अगर कोई, ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि जिहाद में अगर किसी की जान चली जाए तो जाहिर है कि वो बिल्कुल जायज है। या सजा अदालत देती है किसी मुजरिम को तो वो बिल्कुल ठीक है। वमन कोतिला मजलूमन फकद जअलना लिवली सुल्तान फला युसरिफ फिल कत्ल। और अगर कोई शख्स मजलूमाना कत्ल किया जाए, ठीक है, अगर कत्ल की इजाजत नहीं देता इस्लाम, लेकिन अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर दे तो फिर मकतूल का जो वली है, मरने वाले का जो सरपरस्त है, उसको हमने इख्तियार दे दिया है कि वो चाहे तो मुजरिम को जान से मरवा दे, ठीक है। तो वो ये कहा कि ले वली ये सुल्तान फला युसरी फिल कत्ल, तो उसके वली को ये इख्तियार है, ये ऑप्शन है कि वो जान के बदले जान ले सकता है। यानी खुद नहीं, अदालत के थ्रू वो जान के बदले जान ले सकता है, लेकिन वो उसकी जान लेने में हद से तजावुज ना करे। यानी जितना के जिस तरीके से जान ली गई है, बस उसी तरीके से जान ले, और जान लेने में हद से ज्यादा तजावुज ना करे। इन्नहु काना मंसूरा, ये वो याद रखे कि अल्लाह ने उसको ये इख्तियार देकर उसकी मदद की। खामोशी भी हो सकती थी कि चलो जी किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो अब मामले को ठप किया जाए, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने मरने वाले के सरपरस्त की मदद की है और उसको ये इख्तियार दिया है कि वो अगर जान के बदले जान लेना चाहता है तो वो ले सकता है। और अगर दूसरी ऑप्शन ये है, अगर वो ये कहे कि नहीं मैंने देयत लेनी है, तो वो जान के बदले में फिदिया ले सकता। तो अल्लाह ताला ने मरने वाले के सरपरस्त की मदद की है। तो चूंकि अल्लाह ने उसकी मदद की है, लिहाजा वो ये याद रखे कि वो भी कत्ल करने में हद से तजावुज ना करे। यानी अगर किसी ने किसी को तलवार से मारा है तो ये वो ना करे कि अब उस बंदे को जला दे, ठीक है, या उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, ये उसको इख्तियार नहीं। तो ये बात अल्लाह ताला ने कही कि ना तो अपनी औलाद को कत्ल करो, ना ही किसी दूसरे को कत्ल करो। और अगर किसी वजह से ऐसा हो जाए या मासूमाना तरीके से ऐसा हो जाए तो फिर उसके सरपरस्त को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, तो वो भी याद रखे कि उसमें कत्ल करने में हद से तजावुज नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी मदद की है। ठीक है जी। अब उसके बाद जो है वो हम आ रहा है यतीमों का हक, जो कि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इशू है। और अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा हुकूक बयान किए हैं यतीम के। तो आम तौर पर हर सोसाइटी में ये होता है कि चूंकि यतीम बच्चे छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, नादान होते हैं, तो उनके खानदान के बड़े उनके माल पर कब्जा कर लेते हैं, उनके पैसों पे, घर पे कब्जा कर लेते हैं, या उनकी जमीनों पे कब्जा करते हैं, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। यतीम के हुकूक अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा बयान किए हैं, और उनके माल का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ पर अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा जोर दिया है। तो ये बात कही, वला तकरबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती है या आसनो हत्ता यबलुगा अशुद्दा। किसी यतीम के माल के करीब भी न जाओ सिवाय इसके कि जो अच्छा और बेहतरीन तरीका, यहाँ तक कि वो बच्चा अपनी बलूगत तक पहुंच जाए। वो बच्चा अपने बलूगत तक पहुंच जाए, बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, तो उसका माल उसके हवाले।
یعنی مثال کے طور پر چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، تو جو بھی بچوں کا سرپرست ہے وہ بچوں کے مال کی حفاظت کرے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دی ہے کہ جلدی جلدی یتیم کے مال کو ہڑپ نہ کرو کہ وہ بڑا ہو کر اپنے مال کا تم سے مطالبہ کرے۔ تم ان کے مال کو اپنے مال سے الگ رکھو اور اس کی حفاظت کرو، اور جو ہی وہ بڑے ہوں ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ البتہ ان کے مال سے ان کو اچھا کھلاؤ اور اچھا پلاؤ۔ اور دوسرا یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ اگر جو سرپرست ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ اپنے کاروبار کو بھی ٹائم دے اور بچوں کے پیسے کی بھی لیے بھی کوئی کاروبار کرے، تو وہ گواہوں کی موجودگی میں اپنے مال، اپنے کاروبار کے ساتھ پورے انصاف کے ساتھ ان کے پیسے یا ان کا کاروبار کر سکتا ہے، لیکن ان میں کوئی بھی دغا بازی کرنے کی کوشش نہ کرے، اور بچوں کو بڑا ہونے تک پیار سے، محبت سے، شفقت سے ان کو رکھے۔ اور اسی طریقے سے یتیم کے اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا حقوق بیان کیے ہیں، اور یہ ڈرایا ہے، اس کو بار بار ڈرایا ہے کہ تمہیں یتیموں کی اگر تم مال کو ضائع کرو گے یا اس میں حق تلفی کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی سزا ملی۔ اور یہ کہا کہ فوراً انتظار کرتے رہو کہ جو ہی بچے سمجھدار ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو فوراً ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گواہوں کی موجودگی میں ہونی چاہیے کہ تم نے کتنا مال لیا تھا اور کیا 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 اور کتنا مال اب ان کو واپس کر۔ یہ سارے حدود جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اور آپ کو یہ پتا ہے الحمدللہ کہ ہمارا تو شروع سے یہ نقطہ نظر ہے کہ جیسے لوگ یہ کہتے تھے کہ یتیم پوتے کی وراثت کا کوئی حق اسلام میں نہیں، تو ہماری اپروچ یہ تھی کہ پوتا جب باپ فوت ہو جاتا ہے تو پوتا باپ کی جگہ آ جاتا ہے، تو گویا وہ بھی بیٹا ہے، پوتا جو ہے وہ بھی بیٹا ہے، تو جب بیٹا چلا جاتا ہے تو پوتا بیٹے کی جگہ آ جاتا ہے، تو اس کو وراثت سے محروم کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تو اب الحمدللہ ہماری عدالتوں نے بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ پوتے کو بھی اس کے باپ کی وراثت دی جائے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے اور ہونا بھی ایسا چاہیے تھا۔ الحمدللہ اگر دیر سے ہوا تو کم سے کم بہت سارے محروم بچوں کو ان کا حق۔ اور اگر پورے اسلام اور دین کی آپ مختصر سی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو وہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ والی آیتیں ہیں، اور چونکہ ڈیٹیل کا تقاضا ہے تو ہم ایک نشست میں ان کو بیان نہیں کر سکتے، تو آج ہم یہیں پر ہی اپنا بیان ختم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے جو ذکر آئے گا وہ عہد کی پاسداری کا آئے گا۔ ایک زبردست شخصیت، ایک زبردست پرسنالٹی، جس کا جو چاہتا ہے کہ اس کا امیج سوسائٹی پہ لوگوں پر بہت اچھا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت کے اندر وعدے کی پاسداری کو کرے، ہر ممکن کوشش کرے کہ میں نے وعدے کو پورا کرنا، کیونکہ وعدے کو پورا کرنا اللہ کی صفت ہے، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی صفات کے قریب رہوں تو وہ پھر جو وعدہ بھی باندھے اس کو پورا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ جی السلام علیکم آپا۔ اللہ وعلیکم السلام۔ جی آپا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ایک آدمی ہے اس کی بیٹیاں ہیں صرف، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو اس کے وفات کے بعد اس کی وراثت کی تقسیم کس طرح ہوگی پھر؟ دیکھیے، وہ اگر تو وہ یہ اپنی زندگی میں وصیت کر گیا تھا کہ میری پوری پراپرٹی میری بیٹیوں کو اور بیوی کو دے دی جائے تو پھر تو وہ وارث بنیں گی، لیکن اگر اس نے نہیں اس طرح کی کوئی وصیت کی تو 2/3 جو ہے وہ بیٹیوں کو دیا جائے گا، اور 1/8 ماں کو یعنی بیوی کو دیا جائے گا، اور باقی جو ہے وہ جو مرنے والے کا سب سے زیادہ قریب ہے، اس کے زیادہ قریب تھا، ان میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی 2/3 بیٹیوں کا اور
1/8 माँ का, और बाकी जो बचेगा वो करीबी रिश्तेदार, मरने वाले के जो सबसे करीबी रिश्तेदार है उनको दे दिया जाए। तो पापा ये ऑटोमेटिकली हो जाता है सारा ये, जी जी। अगर उसने देखिए, वसीयत देने ना वाला की हो तो? जिंदगी में अगर तो वसीयत कर देता है, दे जाता है, तो वो सारी, जैसे कुछ लोग कर जाते हैं ना कि मेरा ये घर सारा का सारा मेरी बीवी का है, या मेरी प्रॉपर्टी सारी की सारी मेरी बीवी के, आजकल लोग कर जाते हैं, तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर मरने वाले ने नहीं किया तो फिर इस तरीके से जो तरीका अल्लाह ने बयान किया है उसके मुताबिक। तो इसमें वो जो मरने वाला है उसके बहन भाइयों के बच्चों को जाएगा फिर वो हिस्सा? जो भी जिंदा होगा, करीब करीब तरीन जो रिश्तेदार होगा उसको जाए। जी ठीक है जी, ठीक। ठीक है जी, अब अल्लाह की अमान में रहिए, खैर से रहिए, खुशियों को अल्लाह ताला आप पे निसार करे, और अल्लाह ताला हर दुख और तकलीफ को आपसे दूर करे, खुशियां आपके दरवाजों तक पहुंचे, और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे। मेरी एक बहनों, मैं आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ, मेरा रब आपको माल बहुत ज्यादा दे, सेहत बहुत ज्यादा दे, खुशियां बहुत ज्यादा दे, हमारी सोसाइटी को अल्लाह ताला खुशियों से भर दे, मेरे मुल्क को अल्लाह ताला सलामत रखे, मेरे मुल्क को रिस्क से भर दे, कि हमारे बच्चे बाहर जाने के बजाय अपने मुल्क में काम करें। या अल्लाह हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, जैसे बचपन में उन्होंने शफकत और मोहब्बत से हमको पाला। ए अल्लाह, हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून और मुत्तकियों का इमाम बना दे। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, खैर से रहे, आमीन सुम्मा आमीन।